بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال بند ہو جاتے ہیں مگر 3 اعمال جاری رہتے ہیں: صدقہ جاریہ، علم جس سے استفادہ کیا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت کا احساس صرف اسے ہوتا ہے جو اس نعمت سے محروم ہو۔ اولاد والوں کو عموماً اس نعمت کا احساس نہیں ہوتا، چنانچہ وہ اپنی اولاد کو اہمیت نہیں دیتے جو وقتاً دینے کی ضرورت ہے۔ یہ اہمیت بظاہر تو ہوتی ہے مگر عملی اعتبار سے نہیں ہوتی، اور اصل معیار آدمی کا عمل ہے، نہ کہ دعویٰ۔ ہمارے بچوں کی ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ والدین ہیں۔ ایک بہت عام غلط فہمی یہ ہے کہ بچوں کو مہنگے اسکول میں تعلیم دلانا بہتر تربیت ہے۔ تعلیم کا جو حال ہے وہ خود آج ہم سب پر آیا ہے، لہٰذا نتیجہ یہ ہے کہ بچہ والدین کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے کتنے ہی مہنگے اسکول میں تعلیم حاصل کر لے، عملی زندگی میں پریشان رہتا ہے۔ وہ کتنی ہی اعلیٰ ڈگری حاصل کر لے اور کتنے بڑے عہدے پر پہنچ جائے، لیکن زندگی کی جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہوتا۔ حالانکہ اچھی تعلیم اور تربیت کا نتیجہ ان اسکال میں سامنے آنا چاہیے، لیکن کیا ہمیں موجودہ تعلیم سے یہ نتائج حاصل ہوتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ میری یہ کتاب آپ کا بچہ کامیاب ہو سکتا ہے کا بنیادی مقصد والدین کو اس جانب فکر دلانا اور انہیں عمل کی وہ راہیں دکھانا مقصد ہے جن کے ذریعے وہ اپنے بچوں کو اس معیار پر ایک مؤثر انسان بنانے کے قابل ہو سکے۔ اس کتاب میں جو مشورے تحریر کیے گئے ہیں، اگر بعض اوقات ان کا خاص مخاطب کہیں ماں یا کہیں باپ ہو سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر دونوں ہی کو سامنے رکھ کر یہ مضامین تحریر کیے گئے ہیں۔ عموماً ہمارے گھروں میں والدین یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بعض ماں یہ سمجھتی ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے بچوں کو باپ سنبھالے، لہٰذا جب تھکا ہوا باپ گھر میں داخل ہوتا ہے تو بچوں کو باپ کے حوالے کر دیتی ہے اور توجہ یہ پیش کرتی ہیں کہ سارا دن میں ان کے ساتھ رہی، اب آپ کی باری ہے۔ ادھر باپ کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ دن بھر کی محنت کے بعد گھر میں کچھ وقت آرام سے گزارے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ماں ہی بچوں کو دیکھ لے۔ ایسے میں نہ ماں اور باپ کھلی طور پر ذمہ دار ہیں اور نہ کھلی طور پر بری و ذمہ ہو سکتے ہیں۔ البتہ ماں باپ کے اس برتاؤ کا براہ راست اثر بچوں پر پڑتا ہے، اس لیے والدین کی حیثیت سے ماں اور باپ دونوں ہی کو اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھنا ہوگا، یعنی دونوں ہی کو عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ اس کتاب کے وہ قارئین جنہوں نے میری گزشتہ کتابیں بھی پڑھی ہے، انہیں یہ احساس ہوگا کہ آپ کا بچہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ میں قرآنی آیات اور نبوی تعلیمات کا تذکرہ بہت زیادہ موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرسنل ڈیولپمنٹ کے دیگر موضوعات پر تو یورپ میں بہت کام ہوا ہے اور اس معاملے میں وہ ہم سے بہت آگے ہیں، لیکن جہاں تک گھر بار بچوں کی تعلیم و تربیت کا معاملہ ہے، الحمدللہ ہمارے پاس قرآن و حدیث میں جو رہنمائی موجود ہے وہ انتہائی مؤثر اور بہت جامع ہے۔ بلکہ آج یورپ کا فیملی سسٹم برباد ہو چکا ہے، جبکہ مسلمان معاشرے میں آج بھی خاصی حد تک خاندانی اقدار موجود ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو کامیاب انسان بنانے کے لیے یورپ کی طرف دیکھنے کے بجائے واپس اسلامی تعلیمات کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ذہن نصیر ہے کہ والدین کا آج کا عمل بچے کا مستقبل تشکیل دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو آج والدین کی حیثیت سے اس پر غور کرنا اور پھر عمل کرنا ہوگا۔ یہ کتاب ان والدین کے لیے بہت اہم ہے جو اس بڑی ذمہ داری کو لینے کو تیار ہیں۔ اگر کچھ والدین اب تک اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتے ہیں، لیکن اب کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ماں یا باپ کی حیثیت سے آپ کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کر دیا تو بہت خوب، یہ کتاب آپ کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگی۔ اس کتاب میں عملی باتوں پر زیادہ زور دیا گیا ہے، کیونکہ میرا مقصد اس کتاب کی صورت میں والدین کے لیے ایک عملی کتاب پیش کرنا ہے، اور اس کی قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تم دیکھتے ہی دیکھتے انسان ہو کر زمین میں جا بجا پھیل رہے۔ عام طور پر والدین یہ کہہ دیا کرتے ہیں
کہ اب یہ تو بچہ ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیے، کامیاب بچہ ہی کامیاب انسان بن سکتا ہے۔ جس بچے کو ہم بچہ سمجھتے ہیں، حقیقتاً وہ مکمل انسان ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی مکمل انسان جیسے آپ اور میں ہیں۔ بس اس کا قد کاٹ اور ضروریات کچھ مختلف ہوتی ہیں، لیکن وہ اسی طرح سوچتا ہے اور سمجھتا ہے جیسے ایک عام بالغ انسان سوچتا اور سمجھتا ہے۔ بلکہ اگر گہرائی میں جائیں تو پیدائش سے 7 برس کی عمر میں سوچنے، سمجھنے اور سیکھنے کا عمل بلوغت سے زیادہ اور تیز ہوتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ان کی سماجی اور معاشرتی ضروریات مختلف ہونے کے باعث وہ بڑوں کی طرح اس کا اظہار نہیں کر پاتے۔ تحقیق سے یہ بات بہت پہلے ثابت ہو چکی ہے کہ بچپن کا سیکھا ہوا آدمی تمام عمر نہیں بھولتا۔ اس کی سب سے بڑی مثالیں بچپن کے واقعات ہیں۔ آپ 60-70 برس کی عمر والوں سے ان کے ماضی کے واقعات پوچھ لیجئے تو انہیں اکثر نوجوانی اور جوانی کے واقعات یاد نہیں ہوں گے، مگر بچپن کے واقعات انہیں یاد ہوں گے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بچپن کا حافظ بہت قوی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو اس سمجھ کر کہ وہ ابھی بچہ ہے کبھی پرواہی کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ انہیں بڑے ہو کر جو بنانا چاہتے ہیں انہیں ابھی سے ویسا ہی دیکھنا اور ان سے برتاؤ کرنا شروع کیجیے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کسی کا محتاج نہ ہو، وہ خود اعتماد ہو، زندگی میں کسی پر بوجھ نہ بنے، زندگی کے چیلنجر کو قبول کرتے ہوئے انہیں حل کرنے کی جرات کر سکتا ہو، وہ دوسروں سے گھل مل سکتا ہو، نہ صرف اسکول کی تعلیم سرگرمیوں میں بلکہ روزمرہ سرگرمیوں میں بھی حصہ لینے کے قابل ہو، وہ آپ کے لیے سرمایہ افتخار بن سکے، آپ کا فرما بردار ہو، لوگ اسے ملیں تو اسے خوش ہوں، اس کے پاس دولت، شہرت، طاقت اور آزادی سب کچھ ہو۔ یقیناً یہ وہ خواہشات ہیں جو تمام ہی والدین رکھتے ہیں۔ والدین چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ اپنے ساتھ ان کا بھی نام روشن کرے، لیکن کیا سب والدین کی تمنا پوری ہوتی ہے؟ عموماً آدمی 60 سے 70 برس کی عمر کے درمیان اس دنیا سے گزر جاتا ہے، لیکن چند لوگ ایسے ہیں جن کا نام ان کی موت کے بعد بھی ہزاروں برس یاد رکھا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ عام لوگوں اور ان لوگوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے دنیا انہیں یاد رکھتی ہے؟ کیونکہ لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایسا کیا کر گئے کہ دنیا کے مؤثر ترین لوگوں میں شامل ہو گئے۔ یہ مؤثر اور معروف لوگ بھی کبھی نہ کبھی بچے تھے، بالکل عام بچوں کی طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری تھی، لیکن غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کچھ خاص عوامل ان افراد کے بچپن میں ایسے ہیں جو ان کے مستقبل کو دیگر افراد کے مستقبل سے مختلف کرتے ہیں۔